بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ لقمان کا آغاز کریں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ 2 لیکچرز کے اندر ہی سورۃ لقمان کو مکمل کر لیں۔ تو سورۃ لقمان جو سی ہے یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں، جن کا میجورٹی حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوتا ہے، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جن کا میجورٹی حصہ مدینے میں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ تو مکی صورتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں توحید، شرک کی مذمت، عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ذات کے اوپر یقین رکھنا، رسالت پر یقین، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر یقین، اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان، اور وہ قیامت کے دن کا آنا، قیامت کی ہولناکیاں، انسان کو دوبارہ زندہ ہونا، انسان کی پیدائش اور موت، یہ ساری چیزیں جو سی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی وغیرہ یہ ڈسکس ہوتی ہیں مکی صورتوں کے اندر۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ چیلنجنگ ورڈز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیے ہیں۔ مکے والوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا۔ مکے والے کہتے تھے کہ ہم جتنا زبان کے اوپر عروج رکھتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں رکھتا۔ میں نے سورۃ کہف کے اندر ایکسپلینیشن کے اندر میں نے بتایا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ان کو اپنے اونٹوں کی نسلیں یاد ہوتی تھیں، یعنی پورا ان کا شجرہ نسب یاد ہوتا ہے اونٹوں کا بھی۔ تو یہ تو پھر جو ان سے نا وہ باقی عام بندے ہوتے تھے، تو باقی لوگوں کا حافظہ کتنا مضبوط ہوتا ہوگا۔ تو عربوں کو اپنے حافظے میں بڑا یقین تھا۔ وہ کہتے تھے کہ حروف تہجی ہے نا اردو کے جتنے بھی، عربی کے جتنے، عربی کے میرے خیال 29 ہوتے ہیں غالباً، تو 29 حروف تہجی کے ایک ایک حرف کے بدلے 100 نظمیں، 100 غزلیں یاد ہوتی تھیں ان کو۔ اتنا مضبوط حافظہ ہوتا تھا ان کا۔ تو ہمیں تو یہاں پہ ایک آیت یاد کرنی پڑے، گینڈا لگ گیا تھا نا، ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہوتا تھا۔ تو ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنجنگ ورڈز کے طور پہ نازل کیا کہ بھئی تمہیں اپنی زبان پہ اتنا ناز ہے، یہی حروف ہیں جن سے مل کے پورا قرآن بنا ہے، یہی حروف ہیں جن کو تم بولتے ہو، اگر تمہیں اتنا ہی ناز ہے تو بتاؤ ان کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن واضح کریں گے۔ تل کا یہ آیات وہ آیات ہیں الکتابی کتاب کے، الحکیم حکمت والے کی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں نا قرآن مجید کی، یہ کسی عام کتاب کی آیات نہیں ہے، کسی عام کتاب کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوگا اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا، وہ بالکل پرفیکٹ ہوگا ہر لحاظ سے، ہر زمانے کے لحاظ سے۔ اگر وہ 1400 سال پہلے قابل قبول تھا، قابل عمل تھا، تو وہ آج بھی 1450 سال بعد بھی قابل عمل ہی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں وہ کتاب جس میں کوئی شک نہ ہو، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ کتاب حکمت والی کتاب ہے، ہدن ہدایت و رحمت الرحمت للمحسنین، محسنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، یعنی قرآن مجید ہدایت کا بھی ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، متقی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کے اندر بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کے انٹروڈکشن میں بیان کیا، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے، اور اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور گناہوں میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں انہی کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ رحمت کا ذریعہ کس طریقے سے ہے؟ قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ رحمت ہی اللہ تعالیٰ کی، اور کیا ہے؟ اگر میں للمحسنین احسان کرنے والوں کے، نیکوکاروں کے لیے۔ محسنین احسان کرنا، احسان ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا حدیث جبریل کے اندر، پوچھا کہ مل احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو جس طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احسان کرنا۔ الذین، وہ لوگ جو یقیمون قائم کرتے ہیں صلاۃ، نماز، ویؤتون، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، زکوٰۃ، وہم، اور وہ بالآخرۃ، آخرت پر ہم وہ یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ خصوصیات بیان کی۔ پہلی خاصیت یہ کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کو پڑھنے کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے کہا نماز کو قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے کے اندر کچھ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ
کہ نماز کو اس کے اصل وقت کے اوپر پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، نماز اصل وقت کے اوپر ہی ہے۔ دوسری بات کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور جب جماعت سے پڑھیں گے اویسی بات وقت پہ ہو جائے گی، یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ کہ نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی عین سنت کے مطابق۔ دلیل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ جب ہم اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو نماز ہماری عین دین کے مطابق ہو جائے گی، اللہ کے رسول کے مطابق ہو جائے گی، عین اللہ کی شریعت کے مطابق ہو جائے گی۔ تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا، اور پھر نماز میں سستی نہ کرنا، کوئی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی کوئی دیر سے پڑھ لی، کبھی جو سے نہ چھوڑ دی، یہ سستی کرنا ہے، اور سستی جو سے نہ اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت جو مومنین کی ہے وہ یہ کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد خرچ کرنا ہے، مال کو پاک کرنا ہے۔ زکوٰۃ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نفلی اور ایک فرضی۔ نفلی صدقہ وہ ہوتا ہے جو کہ نارملی آپ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور فرضی صدقہ وہ ہوتا ہے جو کہ سال بعد جا کے کسی مال کے اوپر سال بعد جا کے 2.5% مقرر ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ فرضی صدقہ ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اصل میں یہ فرضی اور نفلی ہوتی ہے۔ جو نفلی ہے وہ صدقہ ہو جائے گا، جو فرضی ہے وہ زکوٰۃ ہو جائے گی، اور فرضی جو ان سے ہے وہ صدقہ وہ بھی ہو جائے گا جو کہ نظر کا مانا ہوا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں نے نظر مانی، اللہ میرا فلاں کام ہو جائے نا تو میں اتنا پیسے تیرے راستے کے خرچ کروں گا۔ اب یہ جو میں نے نظر مانی ہے نا یہ فرض ہو جائے گی، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر میں مر جاتا ہوں میں نے نظر پوری نہیں کی تو میرے ماتحت لوگ یعنی میری اولاد اس نظر کو پورا کرے گی، یہ فرائض میں سے ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھنا۔ آخرت کے دن پر یقین رکھنا مومنین کی تیسری قسم کی کوالٹی ہے، کہ یعنی اس بات پہ یقین کہ میں نے مر جانا ہے۔ جب انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے نا، انسان اپنی زندگی میں ایک ایک قدم سوچ کے اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مسافر کس طریقے سے گزارتا ہے؟ کیا وہ بہت زیادہ کو مال و دولت اکٹھا کرتا رہتا ہے، یا وہ بس جو ہے نا جانا اس نے ملتان ہے تو راستے میں 4 گھنٹے جو ہے وہ کسی قیام و دام پہ کھڑا رہے؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ اس کی اصل ڈیسٹینیشن کیا ہوتی ہے؟ میں نے ملتان پہنچنا ہے، اور پھر اس ملتان کے پہنچنے کے راستے کے اندر اگر وہ کہیں پر رکتا بھی ہے چند منٹس کے لیے رکے گا، فوراً نکل پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اصل اپنا ایک گول سیٹ کیا، ملتان ہے، اس نے ایز سون ایز پاسبل جتنی جلدی ہو سکے اس نے ملتان پہنچنا ہے، یہ اس کا گول ہوتا ہے۔ تو مسافر راستے کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں ان سے بہک کے وہیں پر رک نہیں جاتا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن جو ان سے ہے، انسان جو ان سے ہے، اس کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح زندگی گزارے، محدود چیزیں رکھے، لمیٹڈ چیزیں رکھے۔ اگر چیزیں زیادہ ہی بنائے تو کم از کم یہ سوچ ضرور رکھے کہ یار میری پاس یہ چیزیں عارضی ہیں، ایک وقت آنا ہے میں نے مر جانا ہے، ان چیزوں نے ختم ہو جانا ہے اور آخرت کے اندر چلے جانا ہے۔ تو انسان اپنے اگلے سفر کی تیاری کرے۔ جب میں مثال ہے تو ملتان کے لیے نکل رہے ہیں تو کیا کس چیز کی تیاری کریں گے ہم؟ وہ سفر کے اندر جہاں پہ رکنا ہے اس چیز کی تیاری کریں گے یا ملتان کے لیے تیاری کریں گے؟ سامان کس چیز کے لیے باندھیں گے ہم؟ ملتان کے لیے باندھیں گے یا پھر ہم اس چیز کے لیے جو ہم نے 5 10 15 20 منٹ ہم نے قیام و طعام پہ رکنا ہے؟ اصل تو اسی کے لیے جو ہم نے ملتان جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ملتان کے زیادہ وقت گزارنا ہے، ہم بیگ پیک کریں گے، سامان پیک کریں گے ملتان لے کے جانے کے لیے، وہاں پہ اسٹے کے لیے، اور راستے کے اندر تو جو رکتے ہیں اس کے لیے تو سامان تیاری نہیں کرتے۔ تو یہ دنیا جب انسان اپنے اس دنیا کے اندر مسافر کی طرح ایک زندگی گزارتا ہے، پیسنجر کی طرح، تو وہ راستے کا سامان یعنی دنیا کے لیے سامان اتنا اکٹھا نہیں کرتا، ہو بھی تو اس کو عارضی محسوس کرتا ہے، اور اصل سامان اکٹھا کرتا ہے آخرت کے لیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی تذکرہ یہی کیا کہ مومنین جو سے انسان جو سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر کالے، گورے پر چھوٹے کو بڑے پر، بڑے کو چھوٹے پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کی۔ یہ جو تقویٰ ہے یہ اصل میں جنت کی جو سی نا وہ آخرت کی جو سی ہے وہ کوالٹی ہے کہ مومنین کے پاس تقویٰ ہوگا تو آخرت کے اندر جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے بنائے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ہے من جو یشتری خریدتا ہے لہو الحدیث، کھیل تماشے والی بات لیضل، تاکہ وہ بھٹکائے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ہے۔ پہلے مومنین کی کوالٹیز آ گئیں، اب ان کی جو کہ منافق ہیں، جو کہ کافر ہیں، جو کہ مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کوئی ہے جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، یعنی وہ باتیں، وہ کھیل تماشے کی چیزیں جو کہ ان کو دین کے راستے سے روکتی ہیں اور جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بھی دین کے راستے سے روکتے ہیں۔
میوزک انڈسٹری ساری کے ساری یہ پیڈ ہوتی ہے، فری میں آپ کو میوزک نہیں ملتا، فری میں میوزک نہیں ملتا، فری میں آپ کو جو سے کو موویز میں نہیں ملیں گی، ظاہر اس میں کچھ نہ کچھ تو پے کریں گے، گانے سننے آپ انٹرنیٹ کا پیکیج لگائیں گے، آپ نے موویز دیکھنی ہے آپ نیٹ فلکس کی سیریز کا جو سے ہے وہ سبسکرپشن لیں گے، اسی طریقے سے آپ نے ڈرامے دیکھنے آپ کیبل کے پیسے دیں گے، آپ پیسے دے کے وہ چیزیں خرید رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والحدیث کو جو خریدنا ہے، اللہ تعالیٰ اسی بات کو تذکرہ کر رہے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ سے ہیں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ اللہ والحدیث، وہ چیزیں خریدنے کے لیے جو کہ ان کو دین کے راستے سے روکتی ہیں، اللہ کے قریب کرنے سے روکتی ہیں، اور وہ لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے روکتے ہیں۔ لوگوں کو کس طریقے سے روکتے ہیں؟ نیٹ پیکیج لگا لیے، گانا ڈاؤن لوڈ کر لیے، اب کیا کرنا ہے جناب؟ وہ لوگوں کو بھی آگے شیئر کرنا ہے، یار یہ تم نے گانا سنا ہے بڑا نیا ہے، کیا بات ہے اس گانے کی، تو کیا بات ہے، بڑا مزہ ہے، پوری رات میں نے بیٹھ کے سنا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اچھا جناب، اس نے سنا، اس نے بڑے اسٹیٹس پہ لگایا، 60 بندوں نے دیکھا ہے، 100 200 300 400 بندوں نے دیکھا ہے، اب وہ کیا ہوگا؟ وہ 300 400 بندوں نے جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس کو مزید اسٹیٹس پہ لگائیں گے، سوچیں وہ چین چلتی 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 کہاں تک پہنچے گی؟ کبھی سوچا ہم نے اس چیز کے متعلق؟ کبھی نہیں سوچا۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ میں کسی کو نیکی کام پہ لگا دوں، وہ جب تک لگے رہیں گے لوگ، اس کا اجر مجھے بھی برابر ملتا رہے گا، اور اگر میں کسی کو برائی کے کام پہ لگا دوں، وہ جب تک برائی پہ لگے رہیں گے اس کا گناہ مجھے ملتا رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے سوچ سمجھ کے اپنے اسٹیٹس کو لگایا کریں، چیزوں کو شیئر سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ ہمارے اسٹیٹس کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو جس کے اندر میوزک ہو اس کو قطعاً نہ لگائیں، کیونکہ اگر کسی نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، اس نے آگے اپنے اسٹیٹس پہ لگا لی، وہ جتنے لوگ سنتے جائیں گے اتنا گناہ ملٹیپلائی ہوتا رہے گا، یہ ملٹیپلیکیشن، یہ بینک بیلنس یہ بنتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچا کرے کہ اس چیز کے بارے میں خصوصاً خیال رکھا کریں۔ لہو الحدیث مراد کھیل تماشے کی چیزیں، یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ اور موویز کی انڈسٹری، یہ ساری ساری لہو الحدیث کے اندر آتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو انسان کو دین کے راستے سے روکتی ہیں، یعنی کہ فیشن انڈسٹری ہوگی، موویز انڈسٹری ہوگی، ساری چیزیں انسان کو دین کے راستے سے روکتی ہیں۔ یہ ٹک ٹاک بنانے کی لت جون سی ہے، یہ جو ادھر سے چل کے آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے چل کے آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لہو الحدیث ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اور وہ بناتا ہے اسے مذاق، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ وہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں نا، وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو دین کے لیے پے کرنا پڑے نا، کسی اسلامک کورس کے لیے جان نکلتی ہے، 5 روپے نہیں خرچ کیے جاتے، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ آؤ جناب جا کے سینما مووی دیکھ کے آتے ہیں، 2-2 ہزار روپے کی ٹکٹ ایک مووی کی لے لیں گے، وہ بندہ کہے گا ریسیپشن پہ جو کھڑا ہے وہ کہے گا کہ بھائی پیچھے جو سیٹ ہے وہ 1500 روپے کی ہے، جو درمیان میں 2000 کی جو فرنٹ پہ ہے وہ 3000 روپے کی ہے، یہ فرنٹ کی سیٹ لے لیں گے، ٹھیک ہے، بالکل مڈل کی سیٹ لے لیں گے، صرف اس لیے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے، یہ خواہش ہے نا۔ تو دین کے راستے میں خرچ نہ کرنا اور ادھر آ کے خرچ کرنا کھلے طریقے سے، یہ انسان کی ترجیحات جب چینج ہوتی ہیں تو یہ دین کا مذاق ہی ہے، دین کے لیے خرچ نہ کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا، اور جب تتلیٰ پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، واللہ وہ منہ موڑ لیتا ہے مستکبرا تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ نہیں اس نے سنا انہیں، کأن، گویا کہ فی اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں، وقرا، اور کوئی بوجھ، فبشرہ بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دیجئے اسے عذاب دردناک کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایسے لوگوں کو جب دین کی بات سنائی جاتی منہ موڑ لیتے ہیں، کہ یار ہمیں نہ سنائیں، اب پتہ مجھے سارے دین کا، آپ کو نئی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ یہ بندے، آپ تسی مولوی ہو، یہ باتیں سننے کو ملتی ہے۔ یہ جو اس طرح منہ موڑ کے چیزیں باتیں کہتے ہیں، یہ تکبر ہی تو ہے۔ تکبر کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کا رسول تکبر کیا ہے؟ کیا کسی کو کوئی بندہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، کوئی بندہ اچھے جوتے پہنتا ہے، یہ پہننا منع ہے؟ یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کو جٹلا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جانا، لوگوں کو سمجھنا یار ان کو کچھ نہیں پتہ، یہ دنیا دار لوگ نہیں ہیں، ان کو دین کا کوئی نہیں پتہ، بس یہ ان کو دنیا کا بھی کوئی نہیں پتہ، یہ پرانے قسم کے لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو انہیں یہ جو باتیں جو ان سی ہیں اور اسی طریقے سے منہ موڑتے ہیں، یہ تکبر ہی ہے۔ اور آگے فرمایا کأن لم یسمعھا کأن فی اذنیہ وقرا، اور یہ دین کی باتیں جب سننے لگے، اگر سن بھی لینا بمجبوری، تو ان کے کان میں اتنا بوجھ ہوتا ہے، یعنی ان کا سر درد ہونا شروع ہوتا ہے دین کی باتیں سننے کے لیے۔ اور سننے کے لیے جب کان کے اندر ان کی بات جائے، دل تک بات اس لیے نہیں جاتی، کان کے اندر ان نے جو ان سے نا وہ سوچا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کو قبول نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے سن لیں گے، ادھر سے جاتا ہے ادھر سے نکل آتا ہے، یہ بھی بوجھ کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے
کس چیز کی؟ ایسے عذاب کی جن کو لگ سمجھ جائے گی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ آگے فرمائے ان الذین، بے شک وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہیں، جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے پھر مومنوں کے لیے جو ان سے نا وہ اجر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلے مومنین کی کوالٹیز، پھر کافروں کی کوالٹیز، اب جو ان سے نا اجر، کہ مومنین نیک عمل کریں گے ان کو اجر کیا ملے گا؟ جنات النعیم، نعمتوں والی جنت، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ رہنا اس دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں ہے۔ انسان جب تخلیق کیا گیا تو اس کے اندر ہمیشگی کا جو ایلیمنٹ ہے نا یہ ڈال دیا گیا۔ انسان سوچتا ہے ہر چیز کے بارے میں، مجھے پیسہ مل گیا پیسہ ہمیشہ رہے، مجھے مال مل گیا مال ہمیشہ رہے، مجھے اسٹیٹس مل گیا، یہ میرا اسٹیٹس ہے نا اب یہ ہمیشہ رہے، جو فالوورز میرے بن گئے اب یہ شاید ہمیشہ ہی رہیں گے، میں ہمیشہ اس طرح مجھے فیم ملتی رہے گی۔ یہ جو چیز انسان سوچتا ہے نا یہ ہمیشگی کی، یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ جنت کے اندر تھی۔ دنیا کے اندر انسان ہے کیونکہ ہمیشگی کا انسان کے مائنڈ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کی کیا کہتے ہیں، پروگرامنگ اس کی فٹ کر دی گئی ہے ہمیشگی کی۔ اب وہ دنیا کے اندر آ کے بھی ہر چیز پہ ہمیشگی ڈھونڈتا ہے جو کہ اس کو نہیں ملتی، اس لیے پریشان رہتا ہے۔ جب اس دنیا کے اندر خیر کے اوپر لگا رہے گا، نیکیاں کرتا رہے گا، جنت کے اندر جائے گا، وہاں پہ ہمیشگی دیکھے گا، اس کی سائیکی میچ ہوگی، خوش ہو جائے گا، ڈوپامین ریلیز ہوگا۔ یہی کہا کہ وعد اللہ حقا، ہمارے رب کا وعدہ سچا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مومنین بھی دیکھ لیں گے، کافر بھی دیکھ لیں گے۔ خلق السماوات بغیر عمد، آگے اللہ تعالیٰ اپنی کچھ قدرتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، کچھ نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا کس کو؟ آسمان کو، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے۔ دیکھیے کوئی چھت کو بغیر ستون کے ہو، بغیر پلرز کے ہو، یا کوئی ایسی چھت ہو جس کے نیچے دیواریں نہ ہوں، کوئی ایسی چھت نہیں ملے گی، بغیر ستون کے کوئی چھت کھڑی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آسمان کھڑا کیا، اتنے بڑے آسمان کو، اور یہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے، کوئی صرف یہ گیسز نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ واقعی چھت ہے۔ قرآن نے اس چیز کی دلیل دی، قرآن نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا جب زمین کو حکم ہوگا، آسمان کو حکم، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرے گا۔ تصور کریں وہ عالم کیا ہوگا، کتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے اللہ نے جو کھڑی کی ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے گی۔ آگے فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیا زمین میں پہاڑ۔ اب یہ پہاڑ ڈال دینا یہ ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت، اللہ نے قرآن مجید کے آخری پارے کے اندر تذکرہ کیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ تم دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو ہم نے کس طریقے سے بنایا؟ اونٹ کی تخلیق پہ غور نہیں کرتے، آسمان میں غور نہیں کرتے، ہم نے کس طریقے چھت بنائی بالکل پرفیکٹ بغیر ستونوں کے، اور ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہوا ہے۔ کس لیے گاڑا ہے؟ وہ فرمایا کہ ان تمید بکم، وہ اس لیے کہ تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے، اس طرح ہلنا شروع ہو جائے۔ زمین کو جکڑا ہوا ہے ان پہاڑوں کے سٹرکچر نے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پلا دیے زمین کے اوپر، ایسے ایسے جاندار جو ہمیں نظر بھی آتے ہیں، اور ایسے جاندار بھی ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، اور ایسے جاندار بھی پائے جاتے ہیں جن کو آج تک ہم نے دریافت ہی نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایسے جاندار بھی ہوں گے۔ آگے فرمایا وانزلنا من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا، پھر اگائے ہم نے، فیہا، اس سے، من کل زوج کریم، ہر قسم کے جوڑے عمدہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، پانی ہر چیز کا اوریجن ہے، ہر چیز پانی سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے پانی سے، وہ چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند پرند حیوان، اور درختوں کے بھی جو سے ہیں وہ جوڑے ہوتے ہیں، میل فیمیل ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایگریکلچر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میل پودے کون سے ہیں، فیمیل پودے کون سے ہیں۔ جو میل ہیں وہ پھل نہیں دیتے اور فیمیل پھل دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر جانور کے جوڑے بنائے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ کیا کیا دیکھو گے، کتنے رنگ اللہ تعالیٰ نے بکھیرے ہیں اس کائنات کے اندر۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو دکھاؤ مجھے کیا کچھ پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہے۔ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا، لے کے تو آؤ۔ اللہ نے اتنی چیزیں گنا دی ہیں، انسانوں نے کیا بنایا؟ جاؤ لے کے آؤ، دکھاؤ سانوں کی بنایا، کچھ بھی نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا، ان کافروں سے ذرا پوچھو، سوال کرو کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں ایک اللہ نے بنایا۔ پھر جب کہا جاتا ہے کہ انسانوں کس نے بنایا، وہ جی ہمارے پیر صاحب نے پیدا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے، جو ان سے نا وہ ملے پیر صاحب کی وجہ سے، ملے ہمارے فلاں جو ان سے نا وہ بابا جی کی وجہ سے، ملے ہمارے جو ان سے نا فلاں بزرگ کی وجہ سے، ملے کس وجہ سے اولاد ہمیں، وہ جناب فلاں بدھ کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ معبود جو بنائے ہوئے چھوٹے موٹے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر جو سے نا ہم شمار کر رہے ہیں، جو کہ
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر شمار کریں، تخلیق نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شمار کر رہے ہیں کہ وہ بھی شریک ہے شاید، حالانکہ ایسا نہیں ہے، فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کون ہے۔ مفسرین نے لمبی چوڑی بحث کی کہ لقمان علیہ السلام فلاں علاقے کے بندے تھے، وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، داؤد علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے، داؤد علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، کسی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی بات کی، کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے کسی درمیانی ایریا کے اندر آئے تھے، درمیانی ٹائم پیریڈ کے اندر آئے تھے۔ بہرحال لمبی چوڑی بحث، تذکرہ کرنے کا فائدہ نہیں، کا فائدہ نہیں، کیوں؟ میرے اور آپ سے تعلق نہیں رکھتی چیز، جو تعلق رکھتی وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دی، وہ یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ کہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ ہر معاملے میں شکر کرنے والے تھے لقمان علیہ السلام، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا۔ اللہ نے حکمت دی، انہوں نے شکر کیا، تو شکر کا نتیجہ کیا نکلا؟ حکمت بڑھ گئی۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کہ شکر کرے گا تو بے شک شکر کرتا ہے اپنی نفس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کرنے کی، ہماری حمد و ثنا بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہماری باتوں کی۔ یہ عبادت کرنا کس کے نفع کے اندر ہے؟ ہمارے فائدے کے اندر ہے، ہمارے لیے ہے۔ شکر کرتے ہیں، کس کی نعمتیں بڑھیں گی؟ کس کی صلاحیتیں بڑھیں گی؟ ہماری صلاحیتیں بڑھیں گی۔ پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس کو اللہ کے راستے میں صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، شکر ہی ہے نا۔ تو پیسہ کس کا بڑھے گا؟ میرے بڑھے گا، اللہ کو ذات کو کوئی نقصان، کو فائدہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے ہے، شکر کرنا، عبادت کرنا ہماری اپنی ذات کے لیے، ہم اپنی ذات پہ احسان کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شکر کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان نعمت کا صحیح استعمال کرے، یہی اصل میں شکر ہے۔ کہ جس بندے نے کوئی چیز دی ہے، کوئی نعمت دی ہے، اس کو اس جگہ پہ خرچ کرے، اس جگہ پہ استعمال کرے جہاں پر وہ خرچ کروانا چاہتا تھا۔ رب نے ہاتھ دیا، یہ آنکھیں دی، یہ زبان دیا، یہ منہ دیا، یہ جسم دیا ہے، اس کو وہاں پہ استعمال کروں، یہ وہاں پہ صرف کروں، وہاں پہ کھپاؤں اس کو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ دین کے لیے کھپائیں، آخرت کے لیے کھپائیں، اللہ کی باتوں کے لیے کھپائیں، تو اسی کے لیے کھپائیں گے، استعمال کریں گے تو یہی شکر ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو کسی کا انکار کرے گا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادات کی، ہمارے شکر کی، ہمارے جو ان سے نا وہ دین کے لیے کام کرنے کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایون کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگے، دعائیں بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح نہیں کرو گے، میں تم سب کو ہلاک کر کے ایک ایسی قوم لے آؤں گا جو غلطیاں کرے گی، پھر اس پہ معافی مانگے گی، اور پھر میں ان سے خوش رہوں گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادات کی۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، تو اسی لیے اپنی ذات کے لیے عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے ہر لحاظ سے، اللہ تعالیٰ حمید ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز حمد بیان کرتی ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں، چاہے پتھر ہو، چاہے پودے ہوں، چاہے پتے ہوں، چاہے ہوا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سب کچھ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ، پتے کیسے حمد بیان کرتے ہیں، پتھر کیسے بیان کرتے ہیں؟ پتھر تو بے زبان ہے نا، لیکن اس کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور کل قیامت کے دن ثابت ہوگا جب ہر چیز کو زبان دی جائے گی۔ زبان کیسے دی؟ پتھر کیسے بولیں گے؟ یہ اللہ جانتا ہے جب کل قیامت کے دن زبان دی جائے گی۔ جو رب کل قیامت کے دن زبان دے سکتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر بھی جو ان سے ان کو زبان دے کے ان سے حمد بیان کروا سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ کہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے گا تو بے شک شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہے تعریف، بہت زیادہ بے نیاز اور خوب تعریف والا ہے۔ اب لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ لقمان کون تھے؟ مفسرین نے کئی ایک آراء لکھی، لیکن بہترین جو بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کے نام کا تذکرہ کیا، لقمان کی پرسنالٹی کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کیا کرتے تھے، کیا شعبہ تھا، کتنے اولاد تھی، کیا تھی۔ اللہ نے کچھ بھی تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جاننے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو فائدے کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی کہ لقمان اپنے ایک سب سے چھوٹے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ لقمان وہ شخص ہے جس کو ہم نے حکمت ادا کی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ کہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ شکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت ادا کی۔ حکمت یہ ہے کہ انسان صحیح وقت پر صحیح بات کہتا جائے۔ ایک انسان کو علم ہے لیکن حکمت نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ انسان، اب پتہ ہے کہ علم ہونے کے بعد پتہ ہے کہ سگریٹ پینا منع ہے، ٹھیک ہے، تو اب بندہ ایک سگریٹ پینے کا عادی ہے، دن کی 2 ڈبیاں پیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو،
تو جس کے پاس صرف علم حکمت نہیں ہے وہ کیا کہے گا؟ بھئی آج ہی چھوڑو، دو ڈبیاں تم چھوڑو، تم نے آج کے بعد سگریٹ نہیں پینی۔ لیکن جس کے پاس حکمت ہوگی اس کو پتہ ہے ایڈکشن ہے، اس طرح رکنا نہیں ہے، اس کو میں آج ہی روک دوں گا، اس نے کل دوبارہ شروع کر لینا ہے۔ وہ کہے گا 2 کی بجائے 1 ڈبی کر لو، 1 ڈبی سے پھر مہینے بعد جو وہ کہے گا 6 سگریٹ کر لو، 6 سے پھر 3، 3 سے پھر 2، آہستہ سے چھڑوا دے گا۔ یہ ہے حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے شکر اس کی اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ شکر کی ایک بہترین ڈیفینیشن کی جائے، آسان ترین، تو وہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال شکر ہے۔ کسی بندے نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی چیز دی ہے، تو جس طرح وہ استعمال کروانا چاہتا ہے اسی طریقے سے استعمال کیا جائے، یہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیا، میں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کروں تو یہ شکر ہے۔ مجھے زبان دی ہے، میں بجائے منہ سے گانے کے میں قرآن کو پڑھوں، یہ صحیح استعمال ہے، یہ شکر ہے۔ فرمایا کہ من لم یشکر الناس، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے، وہ کون سی آیت ہے وہ؟ شکر لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو یہی تو بات ہے۔ اور اگر کوئی شکر نہیں ادا کرتا تو اللہ تعالیٰ کو شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ انسان کے اپنے لیے، شکر کرو گے مزید مل جائے گا، پیسہ دیا شکر کرو گے مزید مل جائے گا، لیکن اگر شکر نہیں کرتے تو اللہ کو تو ضرورت نہیں، ضرورت ہے تمہیں۔ سمجھے بات کو؟ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے نہ تو شریک ٹھہرا ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً ظلم ہے بہت بڑا۔ اب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں اس نے بات کا آغاز کیسے کیا؟ یا بنیہ لا تشرک باللہ، یا بنیہ کیا مطلب ہوا؟ اے میرے پیارے بیٹے، یعنی محبت کے ساتھ پکارا۔ جس بندے کو دعوت دینی دین کی، کوئی بات سکھانی ہے، کوئی غلطی سے روکنا ہے، اس کو پیار سے روکا جائے گا، ڈنڈے سے نہیں روکا جائے گا۔ نماز کی طرف لے کے آنا پیار سے لے کے آئیں گے، ڈنڈے سے نہیں لے کے آئیں گے۔ دین کی طرف لے کے آنا پیار سے لے کے آئیں گے، ڈنڈے سے نہیں لے کے آئیں گے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے جب مخاطب ہوتے ہیں آزر سے، ان کو توحید سمجھانے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں جب انہوں نے خواب کا تذکرہ کیا تو وہاں پر بھی بڑے محبت سے کہا، اے میرے پیارے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی ہے کہ تم یہ خواب کا تذکرہ ہے میرے پیارے، کہا کہ میرے پیارے بیٹے تم اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ تو یہ ہر جگہ پر نبیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب بھی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو علماء کو چاہیے کہ جب بھی دین کی دعوت دے، علماء سے مراد کو بہت بڑی کو مسند نہیں کو اس نے 8 سال درس جامع کی ہو، پھر 2 سال تخصص کیا ہو، پھر 2 سال افتاء کا کورس کیا، پھر جا کے دین کی دعوت دے، نہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت سیکھ لی آگے پہنچاؤ، آپ بھی اس ایک آیت کے عالم ہو، ایک بات کے عالم ہو۔ تو اسے ایک بات کو جب آگے پہنچانا ہے تو کس اصول میں پہنچانا ہے؟ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، محبت سے بات کرنی ہے، ڈنڈے سے نہیں بات کرنی۔ سب سے پہلی جو بات انہوں نے نصیحت کے اندر کی وہ یہ کہ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کسی کو دین کی دعوت دینی ہے، چھوٹے موٹے مسائل پہ لڑتے نہ رہے۔ سب سے بنیادی بات توحید کی دعوت دیں، توحید سیٹ ہوگی ہے باقی چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ سینے پہ، پیڑ پہ، ناف کے نیچے ہاتھ چھوڑنے ہیں، باندھنے بھی ہیں کہ نہیں باندھنے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، رکوع کس طریقے سے کرنا ہے، سجدے کے اندر ہاتھ کہاں پہ رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے نیچے رکھنا ہے، تورک کرنا ہے، انگلی اٹھانی نہیں اٹھانی، ہلانی نہیں ہلانی، یہ چھوڑ دیں مسائل۔ ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیں، بعد میں یہ چیزیں آئیں گی، پہلے توحید کی طرف لے کے آئیں۔ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اللہ کی توحید کے اوپر لے کے آئیں۔ ساری چیزیں ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، مناظرے ہوتے رہتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو سارے توحید سے آ رہی ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے بتوں کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کوئی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے جو سے نہ پیسے کا پجاری ہوتا ہے، کوئی اللہ سے ہٹ کے شہرت کا پجاری ہوتا ہے۔ تو یہ معبود ہی بنانا ہے، پیسے کو بھی، شہرت کو بھی، اور باطل خداؤں کو بھی، پیروں کو بھی، قبروں کو بھی، بتوں کو بھی۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی نصیحت کا ذکر کیا، لا بنی اللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنا۔ جوتے کا مقام ہے کہ اس کو کہاں پہ رکھا جائے؟ جوتے کے ریک کے اندر، شو ریک کے اندر۔ میں اس کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دوں، ایسے ہی ایک جوتا جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ریک ادھر جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا صحیح مقام شو ریک تھا، میں نے اس کو زمین پہ رکھا ہوا ہے۔
اسی طریقے سے اللہ تعالی عبادت کا صحیح مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کی جائے. میں اگر کسی اور کے سامنے کرتا ہوں یہ ظلم ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو آگے چلتے ہیں. ووصینا الانسان بوالدیہ، آگے دوسری تاکید، پہلی نصیحت شرک کی، دوسری تاکید کس چیز کی؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ انسان کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. آگے ریزن بیان کی، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھایا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانا ہے اس کا فی عامین 2 سال میں، انشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، طرف میرے ہی لوٹنا ہے. پہلی نصیحت شرک کی، توحید کے اوپر لانے کی. دوسری وصیت والدین سے حسن سلوک کی. علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان والدین کی نافرمانی کرے، حسن سلوک نہ کرے. حسن سلوک یہ ہے، ایک ہے کہ ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنا، وہ تو انہوں نے کہا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا. جو انہوں نے کہا بیٹا مجھے پانی لا کے دو، وہ کرنا ہی پڑنا ہے، لا کے دینا ہی پڑنا ہے. حسن سلوک یہ ہے کہ والدین کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود پینے گئے ہیں پوچھ لیں ابا جان پانی لے آؤں، اما جی پانی لے آؤں. یہ ہے حسن سلوک. ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، خود ان کی ضروریات کو بھانپتے ہوئے ان کی ضروریات پوری کریں، جس طرح وہ بچپن کے اندر ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ماں کو پتہ ہے میرے بچے کو بھوک لگی اس لیے رو رہا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح میرے پہ بچپن میں رحم کرتے رہتے. ماں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیوں حسن سلوک کا اتنا درس دیا ہے؟ اس کی ریزن ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ ماں جو سی ہے وہ کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے بچے کو اٹھاتی ہے. جو 9 ماں نے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھنا ہے، وہ کمزوری پہ کمزوری اٹھانا ہے. انسان سوچ نہیں سکتا اس ٹائم کتنی لیول کی کمزوری ہوئی ہوتی ہے. جو انسان کھاتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا. انسان کے اس عورت کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے جب وہ پریگنینسی کے اندر ہوتی ہے، جب ماں نے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا ہوتا ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے، ناراضگی آتی ہے، رونا نکلتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا. کھانا کھا لیں تو وہ موشن لگ جاتے ہیں یا قبض ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وہن علی وہن. بچہ پیدا بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے. دودھ پلاتے وقت بھی جو کمزوری ہے وہ انسان سوچ نہیں سکتا. ماں جو کھا رہی ہے بچہ وہ فیڈنگ کے دوران چوستا جا رہا ہے، سارا کچھ نکالتا جا رہا ہے، یعنی ماں جتنا بھی کھا لے اتنا ہی کم ہے. تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، 9 ماہ کی جو ٹائم پیریڈ ہے بچے کو پریگنینسی کا، اور اس کے بعد 2 سال کے دودھ پلانے کا. اب یہ 2 بڑی کمزوریوں کا تذکرہ کیا، اس کے دوران جتنی مشکلات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہی نہیں، صرف اس لیے کیونکہ سارے بندے جانتے ہیں کہ لیبر پین کیا ہوتی ہے. اس کے بعد بچے کو جب ڈلیوری ہونی اس ٹائم جو کون سی پین ہوتی ہے، نفاس کے خون کے جو ان سی تکلیف ہے وہ کیا ہوگی، اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ سارے لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کمزوری پہ کمزوری ہے، مشکلات پہ مشکلات ہیں، درد پہ درد ہے، ماں اٹھاتی ہے. وہن علی وہن وفصالہ فی عامین، 2 ماہ تک 2 سال تک دودھ پلانا ہے. مفسرین کی مختلف آراء، کچھ کہتے ہیں کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، کچھ کہتے ہیں کہ 2 سال 6 ماہ تک دودھ پلائیں. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30 ماہ تک دودھ پلانے کا تذکرہ کیا، 30 ماہ تک دودھ کا تذکرہ کیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ان سے ہے وہ 2 سال کی پریگننسی ہے، اور 2 سال کی دودھ پلانا ہے، فیڈنگ کا ٹائم پیریڈ ہے، اور 6 ماہ منیمم جو ان سے پریگننسی کا ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے. یعنی بچہ کو جلدی سے جلدی اگر پیدا ہو سکتا ہے نا وہ 6 ماہ کے اندر ہے، اس سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ان سے نا یہاں پر ایک اور بات یہ بھی بیان کی، وہ یہ کہ 2 سال سے پہلے اگر ماں اپنا بچے کا دودھ چھڑوانا چاہے، فیڈنگ ختم کروانا چاہے تو کروا سکتی ہے، اس کے بارے میں اجازت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اوپر اختیار دے دیا ہے، لیکن 2 سال سے اوپر نہیں پلانا چاہیے، حد مقرر کی ہے. آگے فرمایا وَإِنَّ رَغَدْ جَاهَدَاكَ، دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ، علی اس پر ان کے تشرک، تم شریک کرو، بھی میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، اسے جو نہیں تمہیں جس چیز کا کوئی علم، فلا تطیعہما ولا صاحبہما فی الدنیا والمعروفہ، فی الدنیا معروفہ، اور نہ تم اطاعت کرو دونوں کے ساتھ رہو دونوں کے دنیا میں بھلے طریقے سے. واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کرو راستے کی اس کو جو رجوع کرے میری طرف. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی لوٹنا ہے تمہارا. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں بتاؤں گا تمہیں جو تھے تم عمل کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات یہ کی کہ ماں باپ کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ حسن سلوک کا تو تذکرہ ہے ہی ہے، ماں باپ کے ساتھ خصوصاً اسپیشلی ماں باپ کے ساتھ ہر معاملے میں حسن سلوک کرنا ہے، الا یہ کہ ماں باپ تمہیں شرک کی طرف لے جائیں. شرک کے علاوہ ہر بات ماننا ماں باپ کی فرض ہے. یعنی دین کے معاملے کے اندر
اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی، ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دین کے معاملات کے علاوہ باقی جتنے معاملات ہیں ماں باپ کے اوپر، بچوں کے اوپر فرض ہے کہ ماں باپ کا حکم مانے، لیکن دین کی جہاں بات آ جائے وہاں پر ایک اللہ اور ایک رسول کی بات آئے گی، تیسری کسی بھی مخلوق کی بات نہیں آئے گی۔ یہ اللہ نے کلیئر کٹ بات کر دی ہے، اور کہا کہ اگر وہ تمہیں شرک کی طرف لے کے آئیں تو ان کی بات نہیں ماننی، نافرمانی کرنی ہے، اور ایک اللہ کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو راستے کی اس کے جو رجوع کرے میری طرف، یعنی کہ اس بندے کی بات کی پیروی کرنی ہے، اس بندے کی بات کو تسلیم کرنا ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے، اپنے فرقے کی طرف نہ بلائے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو رجوع کرے میری طرف تمہیں لوٹائے، اپنی طرف نہ لے کے جائے، اپنے فرقے کی طرف نہ لے کے جائے، اپنے گروہ کی طرف نہ لے کے جائے، اپنے مسلک کی طرف نہ لے کے جائے، ایک اللہ کی طرف لے کے جائے۔ جو شخص قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، آپ کا مسلک کے 100 اختلافات اس بندے سے ہوں، اس بندے کی بات کو تسلیم کرنے، کیونکہ وہ ایک اللہ اور ایک رسول کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرف جو ہے نا وہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں بتاؤں گا تمہیں جو تم عمل کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں جو مرضی کر لو، جاؤ، تمہیں کھلی آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا نا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، اور اس لیے ڈھیل دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی کے اندر مزید بھٹکتے جائیں، پھر ایک ہی مرتبہ ان کو پکڑ لیں گے۔ جب پکڑا جائے گا تو کہا جائے گا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، جب پکڑ لے تو اس کو کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ وہ ایک نعت ہے نا، اس میں حمد ہے، اس میں کہتے ہیں جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، تو یہی وہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف ہی لوٹنا ہے تمہارا، تم زندگی میں جو مرضی عمل کرتے جاؤ، آنا تو میری طرف ہی ہے۔ کیا کرو گے؟ میں بتا لوں گا تمہیں جو تم عمل کرتے تھے نا، نیک عمل کرتے تھے، میں اجر دوں گا، پورا اجر دوں گا، کسی کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ لا نضيع اجرکم، اسی طرح ہی کوئی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ برائی کرتا تھا، اللہ کی توحید پہ نہیں رہتا تھا، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے پیچھے چلتا تھا، پیسے کا پجاری تھا، شہرت کا پجاری تھا، اسٹیٹس کا پجاری تھا، یا پھر جو ان سے ہے وہ دوسری انسانیت کا مخلوق کا پجاری تھا، کل قیامت کے دن آنا میرے پاس ہی ہے، میں دیکھ لوں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ کون کس کی طرف جاتا تھا، کون کس کی بات کی طرف بلاتا تھا، کون کس کو معبود بنا کے بیٹھا تھا، پھر میں دیکھ لوں گا اور پھر تمہیں اس کے برابر اجر دوں گا۔ نیک ہوں گے تو نیک کو نیکی کا اجر ملے گا، اور برے ہوں گے تو ان کو برائی کا اجر ملے گا۔ نیک کاروں کو جنت مل جائے گی، برائی کرنے والوں کو جہنم ملے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔